अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई तारिक मलिक। आज है जुमातुल मुबारक और आज दिन है किताब रिज़्म हक़ व बातिल की किस्त नंबर 77 का दिन है जुमातुल मुबारक। और जनाब मौजू है आज की किस्त का किच्छार का शेर। रुस्तम और फिरोजान फारस के दो बड़े आदमी थे जो सल्तनत के स्याह सफेद के मालिक थे। इनमें इस कदर अनबन थी कि सल्तनत अजम की कुव्वत जो है वो पारा पारा होकर रह गई थी। अहले फारस ने देखा कि मुसलमान काली आंधी की तरह आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज एक नई फतह उनके कदम चूम रही है। तो दोस्त दुश्मन सब मिल बैठे, तय किया कि फिरोजान और रुस्तम एक हो जाएं। यूरान तख्त से उतारकर शाही खानदान के किसी मर्द के सर पर ताज रखा जाए ताकि सल्तनत की पुरानी शान और वक़ार, पिछड़ा वक़ार वापस आ जाए। इस तस्वीर के बाद यज़्द और जर्द को तख्त पर बिठा दिया गया। ये यज़्द और जदर सोम था। यज़्द जदर के तहत तख्त पर बैठते ही अहले फारिस ने उसकी इताअत का ऐलान किया और मुसलमानों से लड़ने के लिए उनमें से एक दूसरे बढ़ चढ़ के कोशिश करने लगे। हैरो, निबार और अबला और बहुत से ऐसे मुकामों पर जहां मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, यज़्द जरद ने खास हदायत के साथ अब अपने आदमी भेजे और सल्तनत अजम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुसलमानों की दुश्मनी में अहले फारस का खून खोलने लगा। हज़रत मुसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन हारिसा ने यह खबर सुनी तो कुछ समझदार आदमी इधर उधर दौड़ाए। जब मालूम हुआ कि यह बात सच है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सारे वाक़यात लिखकर भेजे। साथ ही अपनी ये राय भी लिखी कि इस अहदो पैमान के बाद हमारे फतह किए हुए तमाम इलाके हाथ से निकलने को हैं। सवाद के लोग तो अभी से शोरश पर आमादा। मदीना से जवाब आने तक हजरत मुसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने कुछ दस्ते लेकर जी कार आ गए और बाकी फौज उल्तफ में ठहर गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन जवाब भेजा कि अपनी हदूद में जहां जहां तुम्हारी और दुश्मन की सरहदें मिलती हों, पानी के चश्मों पर फैल जाओ और कबीला मुज़र और दूसरे दोस्त कबीलों के जो बहादुर और शहसवार हों, इन्हें भी अपनी फौज में भर्ती कर लो। हज़रत मसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस इंतज़ाम के थोड़े ही दिनों बाद बीमार होकर अल्लाह को प्यारे हुए। अफसोस के मुसलमानों के बड़े ही साहिब नज़र और दूर अंदेश सिपा सलार ने वफात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आने वाले खतरात को भांप लिया था, इसलिए जहाद आम का ऐलान फरमाया। हज से फारग होते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कारोबार खिलाफत सौंपा और यकम मुहर्रम 14 हिजरी को खुद लश्कर लेकर अजमियों के मुकाबले के लिए मदीना से निकल खड़े हुए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला और बहुत से बुजुर्ग सहाबा साथ थे। अमीरुल मोमिनीन का जहाद पर निकलना था कि हर मुसलमान सर से कफन बांधकर उनके परचम के तले इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, पहुंच गया। मदीना से 3 मील दूर जर्रार नामी चश्मा पहली मंजिल थी। अभी तक लोग एक दूसरे से बराबर पूछते थे कि क्या अमीरुल मोमिनीन खुद हमारे सिपा सलार होंगे, लेकिन सही जवाब किसी को मालूम न था।
تبوک کی مہم کے بعد یہ پہلا موقع آیا تھا کہ مسلمان ایک بڑے دشمن کے مقابلے پر مدینہ سے بہت دور جا رہے تھے اور حاکم وقت امیر لشکر تھا۔ اس لیے اس مہم کی بڑی اہمیت تھی، بہت زیادہ۔ مجاہد جب موقع ملتا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور سوال کرتے کہ امیر المومنین آگے ساتھ چلیں گے یا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مشیر خاص تھے اور ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ بے تکلف دوست تھے، انہی سے صحیح بات کا علم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کے مستقل اصرار پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ اپنے بارے میں کیا طے کر رہے ہیں، کیا طے کیا ہے؟ فوج کی قیادت آپ خود فرمائیں گے یا اپنے بجائے کسی اور کو اس مہم کا سپہ سالار بنائیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے نماز کے لیے جمع کر لیجئے، اس سوال کا جواب انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ امت سے مشورے کی جب بھی ضرورت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی عمل فرمایا کرتے تھے، اسی بات پر عمل کرتے رہے، شیخین بھی اسی بات پر عمل کرتے رہے۔ اعلان کے ساتھ ہی مسلمان جمع ہو گئے، بارگاہ رب العزت میں دعاگانہ ادا کیا اور دعا مانگی کہ فکر صحیح کی توفیق عطا ہو، فکر صحیح کی توفیق عطا فرما ہو اے اللہ۔ پھر سب مسلمان مل بیٹھے اور امیر المومنین کی زبان سے ان کا فیصلہ سننے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پہلے تو اللہ کریم کی حمد و ثنا فرمائی، پھر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ تمہارا اشتیاق درست اور تمہارا تجسس صحیح ہے، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس جہاد میں شریک رہوں، لیکن اس کا فیصلہ مجھ سے کیوں کرواتے ہو؟ آؤ ہم سب مل کر بیٹھے اور سوچے کہ کیا صورتحال ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ اٹھو اور اپنی اپنی بے لاگ رائے پیش کرو، تمہاری مرضی سے اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ ایک ایک بندہ اٹھتا رہا، ایک ایک صحابی اٹھتے رہے، اپنی اپنی رائے دیتے رہے۔ معلوم ہوا کہ حاضرین میں سے اکثر اس بات کو خلاف مصلحت سمجھتے تھے کہ امیر المومنین لشکر کی قیادت کرے، اس لیے طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فوج کے اگلے دستے کے ساتھ زرار سے آگے نکل گئے تھے مشورے کے لیے بلایا جائے۔ جب یہ بزرگ آئے تو اکابرین ملت بیٹھے اور ایک ایک بات پر غور فرمایا کہ کیا تصفیہ ہوا کہ امیر المومنین کا میدان جنگ میں جانا مناسب نہیں ہے، یہ تصفیہ ہوا۔ فوج کی قیادت کسی بزرگ صحابی کو دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے مشورے کے بعد بزرگان ملت سے رائے پوچھی تھی۔ رائے معلوم ہوئی تو اب انہوں نے پھر سارے مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام پر جمع کیا ہے، ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ مسلمان گویا آپس میں ایک جسم ہیں، اور اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات ایک دوسرے کے مشورے سے طے کرے۔ ملت کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھنے والوں نے مجھے لڑائی پر جانے سے روک دیا ہے، یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود نہ جاؤں بلکہ اس جنگ کے لیے مسلمانوں کا سپہ سالار کسی اور کو بنا دوں۔ سوال یہ تھا کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ سوال بہت اہم تھا اور بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ بحث ابھی جاری تھی
کہ امیر المومنین کے آگے ایک قاصد پیش ہوا، یہ نجد سے آیا تھا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام لے کے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کیا پیام لائے ہو؟ معلوم ہوا اطلاع ہے کہ 1000 ہوشیار اور بہادر سواروں کی جمعیت جہاد کے لیے تیار ہے۔ نجد کہ ان بہادروں کو کہاں بھیجا جائے، یہ سننا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنا سبا سالار پا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھلا کون؟ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بولے کچھار کا شیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملت نے اس انتخاب کو پسند کیا تو سعد بن ابی وقاص فوراً نجد سے بلائے گئے اور انہیں مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ ایک ولولہ تازہ ملا سب کے دلوں کو۔ عجم کی سلطنت عظیم الشان سہی، اس کے وسائل بے پناہ سہی، لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان سرفروشوں کا لشکر تھا جو اپنے لیے نہیں، اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے نام کو اونچا رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قوت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان میں 70 سے کچھ اوپر شرقائے بدر سے، 300 سے زیادہ بیت الرضوان کی سعادت مند اور 300 کے لگ بھگ ہی فتح مکہ کے مجاہد، جملہ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے، یعنی مکمل طور پہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شامل تھے، اور 700 ایسے صحابہ کی اولاد تھے۔ کل لشکر کی تعداد قادسیہ پہنچنے کے بعد 30,000 ہو چکی تھی، مقابلہ 1,20,000 تھا، جبکہ اس سے زیادہ بھی ان کی تعداد تھی۔ اجمی لشکر کی کمان اس مرتبہ خود رستم کر رہا تھا۔ شایان کسرا کا وزیر جنگ، سلطنت عجم کی افواج، قاہرہ کا سپہ سالار اعلیٰ جس کے سر پر تاج امارت رکھا تھا، مدینہ اور قادسیہ کے درمیان کوئی 700 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی جنگ کے لیے چلے تو مسلمانوں کے سروں پر خیر و برکت کا سایہ تھا۔ 70 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے جو سابقون، الاولون اور عشرہ مبشرہ میں گنے جاتے تھے۔ خود فرماتے میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اللہ نے نماز بھی فرض نہیں کی تھی۔ ایک دن مجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک وقت فرماتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پہ ایسا بھی گزرا تھا کہ میں تیسرا مسلمان تھا۔ حضرت سعد بنو زہرہ کے رئیسوں میں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح ماموں ہوتے تھے۔ بہادر سپاہی، بڑے شہ سوار اور مانے ہوئے تیر انداز۔ جنگ احد میں پانسا پلٹا، کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن کمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص پیش اور اپنی بے پناہ تیر اندازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کوئی اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی کو دیکھتا۔ سرور کونین خود ترکش سے ایک ایک تیر نکال کر سعد رضی اللہ کو دیتے اور فرماتے سعد میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں، اسی طرح تیر چلاتے جاؤ۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ اور دوسرے مارکوں میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار فدا ہوتے رہے۔ وادی رابغہ میں ابو سفیان کی جنگی ٹولی کا منہ صرف ایک تیر نے موڑ دیا تھا، اور یہ تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان سے نکلا تھا۔ اللہ کی راہ میں یہ پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے چلایا گیا۔ دوستو، آج کا یہ قسط نمبر 77 جو ہے 77، اس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔
इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की तौफीक से अगली जुम्मतुल मुबारक किस्त नंबर 78 लेकर आपकी खिदमत में आऊँगा। तब तक के लिए अपने भाई तारिक मलिक को इजाज़त दीजिएगा। और जाते जाते आपसे एक दो बात ज़रूरी, एक तो ये है कि अपनी नमाज़ों को बर वक्त अदा कीजिए, अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। और दूसरे ये है कि नमाज़ों को बिल्कुल आराम से अदा करना है, इसमें खुशू व खुजू होना बड़ा ज़रूरी है। और खुशू व खुजू का माना है रोना और गिड़गिड़ाना। जब हम अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो हमको रोना और गिड़ाने की कैफियत हमारे ऊपर होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ मैंने पढ़ा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला जब नमाज के लिए खड़े होते तो आपका चेहरा मुबारक जर्द हो जाता अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। एक तो ये बात होगी। और दूसरी ये है कि मेरे इस चैनल को, इब्तिदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे शेयर कीजिएगा। और तीसरे इसको अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। और शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि दूर दराज मुल्कों में बैठे हुए लोग भी हमारे इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। और हो सकता है किसी पे अल्लाह की रहमत हो जाए तो वो भी हमारी इस सफ़ में हमारे साथ शामिल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इंशाअल्लाह ताला अगला जुमातुल मुबारक ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दरमियान में मेरे प्रोग्राम आप देखते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई तारिक मलिक को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।